یہ کہانی صرف ایک کھانے کی پلیٹ کی نہیں بلکہ یہ کہانی ہے نیت کی۔ ایک گھر میں پکا ہوا کھانا جب پڑوسن کی نظر سے گزرا تو وہ اس کی گندی نیت سے بچ نہ سکا۔ اس کھانے نے صرف بھوک نہیں مٹائی بلکہ رشتے، عزت، اعتماد سب آزمائش میں ڈال دیا۔ آخر اس عورت نے ایسی حرکت کیوں کی، یہ جاننے کے لیے مکمل کہانی دیکھیے۔ گاؤں کے کنارے پر ایک چھوٹا سا گھر تھا جو کہ سادہ لیکن منظم تھا۔ وہاں کی رہنے والی عورت نائرہ ابھی تازہ کھانا پکا کر فارغ ہوئی تھی اور اسے ڈانٹنے لگی کیونکہ اس نے سوچا کہ دوپہر کو سب مل کر کھائیں گے تو زیادہ لطف آئے گا۔ اس کے بعد نائرہ اطمینان سے باورچی خانے سے باہر نکلی اور دل میں اس کے سکون تھا کہ گھر کا کام اب وقت پر ہو گیا ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ آج جا کر بچوں کو اسکول سے ہی لے آؤں۔ ابھی نائرہ گھر سے نکلی ہی تھی کہ اسے جاتا ہوا دیکھ کر اس کی پڑوسن شبو چپکے سے اس کے گھر میں داخل ہوئی اور باورچی خانے میں جب اس نے جا کر دیکھا تو وہاں دیشکی میں تازہ کھانا پکا ہوا تھا۔ شبو بہت ہی گندی نیت کی مالک تھی، وہ ہمیشہ کنجوسی سے کام لیتی۔ گھر میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کی کوشش ہوتی کہ کہیں کھانے کو مفت میں ہی مل جائے۔ اب شبو نے دیشکی کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا تو اس کے اندر تازہ پکا ہوا کھانا اور روٹیاں موجود تھیں، جسے دیکھ کر شبو کے منہ میں پانی آ گیا اور وہ خود سے کہنے لگی، واہ، اتنا تازہ کھانا اور وہ بھی اتنی مقدار میں، آج تو مزہ ہی آ جائے گا۔ اب اس نے جلدی سے اپنے لیے کھانا ڈالا اور اسے کھانا شروع کر دیا۔ ایک نوالا، دو نوالے، اصل میں یہ بھوک نہیں تھی بلکہ حد پار کرنا تھا۔ نیت کی اس قدر بھوکی عورت جاہلوں کی طرح کھانا کھا رہی تھی۔ اس کی پلیٹ میں کھانا ختم ہوتا تو وہ جلدی سے اور ڈال لیتی۔ نوالا کر کر وہ پیٹ بھرتی گئی اور اس کا ضمیر بالکل خاموش ہو چکا تھا، مگر ہاتھ چلتے ہی جا رہے تھے۔ نائلہ کے گھر کا کھانا کھا کھا کر شبو کا پیٹ تو بڑھ گیا پر نیت اس کی ابھی بھی نہیں بڑھی تھی۔ مگر جب اس کی نظر سالن کی دیشکی پر پڑی تو اسے احساس ہوا کہ سالن تو بہت ہی کم رہ گیا ہے۔ اب بات چھپ نہیں سکتی۔ شبو نائلہ کے گھر آنے سے پہلے ہی اب وہاں سے جا چکی تھی۔ اب جب نائلہ گھر پہنچی اور باورچی خانے میں کھانا لینے کے لیے آئی تو باورچی خانے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ اس نے جو کھانا پکا کر رکھا تھا وہ اس نے ڈانپ کر رکھا تھا، مگر جب وہ آئی تو کھانا کھلا پڑا تھا اور اس کی مقدار بھی بہت ہی کم تھی۔ اب وہ بیچاری کبھی کھانے کو دیکھتی اور کبھی حیران ہو کر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ آخر کس نے ایسی حرکت کی ہے۔ اگر کسی کو کھانا چاہیے ہی تھا تو وہ مجھ سے مانگ لیتا، میں اسے کھانا دے دیتی، یوں چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اب نائرہ بیچاری خاموش ہو کر باہر صحن پر چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی اور اس نے کوئی شور نہیں مچایا اور خاموشی سے سوچا، کیونکہ بعض باتوں کا جواب امر سے نہیں خاموشی سے ہوتا ہے۔ ادھر شبو چوری کر کر مفت کا کھانا کھا کر ندامت محسوس کرنے کی بجائے الٹا خوش تھی اور فخر سے محلے کی نجو خالہ کے پاس جا کر ساری کہانی بتانے لگی کہ کس طرح اس نے چوری کر کر کھانا کھایا اور نائلہ کا پتہ بھی نہیں چلا۔ اب کھانے کا وقت ہوا تو نائرہ نے جو بچا ہوا کھانا تھا وہ لا کر سب کے سامنے رکھ دیا۔ اس کا شوہر اور بچے سب مزے سے کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھاتے وقت اس کے گھر والے محسوس تو کر رہے تھے کہ کھانے کی مقدار بہت ہی کم ہے۔ انہوں نے نائلہ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید کھانا بنا ہی اتنا تھا، اسی لیے ہمارے سامنے اتنا رکھا گیا۔ جب اگلا دن ہوا تو نائلہ کے گھر نجو خالہ آئیں اور کہنے لگی، نائلہ، کہ تمہیں پتہ ہے کہ کل جو تمہارے گھر سے کھانا چوری ہوا تھا وہ کس نے کیا ہے؟ جب نائلہ نے کہا نہیں تو نجو خالہ نے اسے ساری کہانی بتائی اور یہ بھی بتایا کہ تمہارا کھانا کسی اور نے نہیں بلکہ تمہاری پڑوسن نے کھایا ہے۔ ابھی نجو خالہ نائلہ کو سچ بتا کر گھر سے نکلی ہی تھی کہ اتنے میں ہی شبو وہاں آئی اور نائلہ سے ہنستے ہوئے کہنے لگی، بہن، آج تو بہت بھوک لگی ہے، بتاؤ آج کیا بنایا ہے؟ تو نائلہ غصے سے کہنے لگی، کل بھی تم نے میرے گھر سے کھانا چوری کیا، اگر تمہیں بھوک تھی تو مجھ سے آ کر مانگ لیتی، میں تمہیں دے دیتی، اب کیونکہ تم نے کل چوری کی تھی اس لیے میرے پاس اب تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، چلی جاؤ یہاں سے۔ سچ سن کر شبو کی آنکھیں تو جھک گئیں مگر پھر بھی وہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھی، لیکن اسے احساس ہو چکا تھا کہ خاموشی بھی آئینہ ہوتی ہے۔ دیواریں وہی تھی، گھر وہی تھا اور گاؤں بھی وہی تھا، مگر دونوں پڑوسنوں کے درمیان اب فاصلہ بڑھ چکا تھا۔ کبھی بھی ان دونوں کا راستے میں جاتے ہوئے آمنا سامنا ہوتا تو وہ ایک دوسرے پر غصے کی نظر تو ڈالتی مگر بنا بات کے ہی چلی جاتی۔ کھانا تو نائلہ کے گھر آج بھی پکتا ہے مگر احتیاط کے ساتھ، کیونکہ ہر نوالا صرف ذائقہ ہی نہیں بلکہ اعتماد ہوتا ہے۔
اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، بغیر اجازت لیا جانے والا صرف بھوک نہیں مٹاتا بلکہ رشتوں میں دراڑ ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے عزت اور حق پر تعلق کی بنیاد ہونی چاہیے۔